الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت برادر محترم و محتشم خطیب اسلام، قابل قدر قابل عزت حضرت علامہ مولانا محمد آصف جاوید صاحب، زید مجدکم علمکم و فضلکم، فاضل بیرا شریف، خطیب جامع مسجد انوار مدینہ، جامع مسجد حاضہ، قابل قدر قابل عزت حضرت علامہ مولانا ذیشان انور نیازی صاحب، حضرت العلامہ مولانا ارشد سروری قادری صاحب، حضرت محترم المقام محترم جناب قاری وحید آمن صاحب، قابل قدر قابل عزت محترم جناب حاجی محمد رمضان صاحب، صدر انتظامیہ مسجد حاضہ، اور میرے انتہائی تکریم کے لائق محترم المقام محترم جناب مولوی غلام یاسین صاحب، دیگر علماء کرام، نعت خوانان ذیشان، معززین علاقہ، قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، ہم سب انتہائی خوش بخت ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں زندگی کی اس حسین رات کا تھوڑا سا وقت اپنے پیارے محبوب کریم کے ذکر پاک کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جامع مسجد انوار مدینہ کی تمام انتظامیہ اور تمام وہ ساتھی جنہوں نے حضرت علامہ مولانا محمد آصف جاوید صاحب ان کا ساتھ دیا، اس محفل کو سجانے میں اہتمام کیا، انتظام کیا، انصرام کیا، اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب کا صدقہ، حبیب کے ذکر پاک کا صدقہ، حضور کی ولادت باسعادت کا صدقہ، سب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ رب العالمین ان سب حضرات کو دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے اپنی گفتگو جناب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک انتہائی مشہور آیا مبارکہ کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ چن لیتا ہے۔ عموماً بندے کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے، اور کئی لوگ سوال اٹھاتے بھی ہیں کہ نبی میں اور عام بشر میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سارے مضمون کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو میری گفتگو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ چننے کا ذکر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا۔ ایک ہوتا ہے کہ مجھے کوئی اختیار عطا کر دے کسی چیز کے چننے کا، تو میں چنوں گا اپنی پسند، اپنے مزاج، اپنی طبیعت، اپنے ذہن، اپنی سوچ، اپنے فکر کو سامنے رکھ کر میں چنوں گا، میرا چننا اور ہے۔ اور اگر یہ انتخاب حضرت علامہ صاحب کے سپرد کرے، ان کا اپنا مزاج ہے، اور اگر یہ انتخاب
ہمارے پیر و مرشد اور استاد محترم المقام حضرت قبلہ ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں گزارش کریں کہ آپ منتخب فرمائیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا انتخاب کچھ اور ہوگا، قبلہ پیر سیال کا انتخاب کچھ اور ہوگا، اور یہ تو سارے انتخابات ہوئے مخلوق کے۔ آپ تصور فرمائیں جب انتخاب کرنے والا خود خالق کائنات ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ یا اللہ کس کو چن لیا؟ فرمایا ساری کائنات میں شرف کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے چن لیا آدم، حضرت آدم علیہ السلام کو، ونوحًا حضرت نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام عالمین میں سے اللہ رب العالمین نے آدم کو چن لیا، حضرت نوح علیہ السلام کو چن لیا، آل ابراہیم کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا۔ پتہ چلا کہ تمام انسانیت میں جن کو میرا رب چن لیتا ہے ان کی عظمت تمام انسانیت سے بلند و بالا ہوتی ہے۔ بلکہ نئی علماء کرام اس سے بھی باریک نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ہستیاں جو رب العالمین کی محبوب ہستیاں ہیں، ان ہستیوں کو، محبوب ہستیوں کو جب رب العالمین منتخب فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے منصب محبوبیت والوں پر جو اللہ رب العالمین چن کے جن ہستیوں کو بٹھاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں، مشائخ اعظام فرماتے ہیں، اور 14 صدیوں کے ہمارے جو ہیرے ہیں عالم اسلام کے، ان کی تمام تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ منصب محبوبیت والوں کا کمالات الوہیت کا مظہر ہونا ظاہر اور باہر ہے۔ حضرات محترم جملہ ذرا مشکل ہے، میں ذرا سلیس کرنے لگا ہوں۔ مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عام بندوں میں سے جن کو محبوبیت کا مقام عطا کرتا ہے، جن سے پیار کرتا ہے، جن کو اپنی ذات کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی صفات کا اظہار ان بندوں میں سے کر دیتا ہے۔ اور اس کے لیے حدیث قدسیہ فرمایا وَمَا تَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ فرمایا اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے وہ میرا قرب اختیار کرتا ہے کسی چیز کے ذریعے، احب الیہ بما افترضت علیہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے پھر میں جب ان بندوں کو منتخب کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں فرض کی محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو چیزیں فرض ہیں، مثلا 5 وقت کی نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، 1 مرتبہ صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے، زکوٰۃ سال کے گزرنے کے بعد فرض ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میری محبتیں لٹتی ہیں، میں لٹاتا ہوں محبتیں، میں اپنے قریب کرتا ہوں، میں محبت عطا کرتا ہوں، لیکن یہ سارا سفر محبتوں کا شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ سارا سفر فرض ادا کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ عام بندوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جناب رب کیسے ملتا ہے، وہ سمجھتے ہیں 10 کڑے ڈال لو، بھنگ کا ڈنڈا پکڑ لو اللہ رب العالمین مل جاتا ہے۔ یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورا سال نماز فرض ادا نہ کریں، شب برات کی ساری رات
جاگ کے میں نے نفل پڑھ لیے تو میں نے سمجھا کہ میں نے بڑا کام کر لیا۔ حضرات محترم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محفل کی وساطت سے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جناب کی خدمت میں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں میرے مجمع میں ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ موجود ہیں، اگر کچھ کم پڑھے لکھے بھی ہیں لیکن سمجھدار ضرور ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ میری یہ جو گفتگو ہو رہی ہے انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گی، یہ لوگوں تک پہنچے گی اور حقداروں تک پہنچے گی۔ حضرات محترم، عام بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب سارا سال نماز ادا نہ کرے لیکن شب برات کی ایک رات کو ساری رات جاگ کر نفل پڑھ لینے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میری رضا مندی اور محبوبیت کا جو سفر ہے، میرے قرب کا جو سفر ہے وہ ہے ضرور، لیکن شروع ہوتا ہے فرض ادا کرنے سے۔ یعنی بندہ پہلے اپنے آپ کو فرضوں کا پابند بنائے، 5 وقت کی نماز ادا کرے، اپنے ذمے جو زکوٰۃ ہے، کچھ لوگ ہر آنے جانے والے فقیر کو 10 روپیہ دے کے سمجھتے ہیں میں نے بہت بڑی سخاوت کر لی ہے، لیکن اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ سال بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرو، تو جب حساب لگاتے ہیں کہ زکوٰۃ تو میرے مال کی اتنی بنتی ہے، اتنے لاکھ کون دے، تو زکوٰۃ میں وہ بندہ ڈنڈی مار جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہر آنے جانے والے بندے کو، فقیر بندے کو 10 روپے دے کے گویا کہ میں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ حضرات محترم، ہماری کچھ اجتماعی کمزوریاں ہیں، میلاد منانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس طرف بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اگر رب کو راضی کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، نفلی صدقے کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اس بندے کو زیادہ ثواب ملے گا جو زکوٰۃ فرض ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، نفل شب برات کو، شب قدر کو، معراج کی رات کو پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن اس بندے کو ہے جو 5 وقت کی روزانہ فرض نماز ادا کرتا ہے، کیونکہ اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے میری محبت کا سفر شروع ہوتا ہے تو کہاں سے؟ بولیے، سارے بولیے۔ اللہ فرماتا ہے میری محبت کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فرض پڑھنے سے، فرض ادا کرنے سے۔ جو چیزیں فرض ہیں، نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، صاحب استطاعت پہ 1 مرتبہ زندگی میں حج فرض ہے، پورے سال کے بعد صاحب زکوٰۃ پر 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد کوئی نفلی صدقہ دے تو ثواب اپنی جگہ، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نفل پڑھے تو ثواب اپنی جگہ، حج ادا کرنے کے بعد کوئی نفلی عمرے کرے تو ثواب اپنی جگہ، لیکن فرض جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سفر ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بما افترضت الیہ عبدی یتقرب الیہ۔ فرمایا رب العالمین نے جب فرض پڑھنے کے بعد، اس کی ادائیگی کرنے کے بعد، پھر بندے کے دل میں میری محبت کی لگن اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر وہ فرضوں پہ نہیں رہتا، پھر بات نوافل پہ آ جاتی ہے۔ کبھی تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی اشراق کے وقت پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی چاشت کے وقت، کبھی اوابین کو پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی مسجد میں جب بھی آتا ہے تحیت المسجد پڑھتا ہے۔ فرمایا کہ جب نوافل میں بندہ ڈھلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، یہاں تک کہ میں رب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، یہ میرا ابھی ابتدائی تقریر کا ابتدائی 10-15 منٹ ہے، یہ گزر جانے دیں، ذرا سن لیں، حوصلے سے سن لیں، پھر آگے انشاءاللہ وہ ذکر بھی آئے گا جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں۔ حضرات محترم، فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب یا اللہ تو محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر ہوتا تو وہ بندہ ہے لیکن کیا ہوتا ہے؟ کان اس کے ہوتے ہیں، قوت سماعت میں رب بن جاتا ہوں۔
میرا نور رب کا نور اس کی قوت سماعت بن جاتا ہے۔ فرمایا وَلِسَانَهُ یہ جو الفاظ ہیں یہ ایک حدیث میں الگ ہیں، لیکن بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 6502۔ اس میں کچھ اضافہ ہے جو اس مشہور حدیث پاک کے سے ذرا ہٹ کے ہے، میں یہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرمایا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ كُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے۔ كُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک اس میں الفاظ زائد ہیں، وہ ہے صحیح بخاری شریف، حدیث کا نمبر ہے 6502، اور صحیح ابن حبان شریف حدیث کا نمبر ہے 347۔ حضرات محترم اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِسَانُهُ الَّذِي فَيَتَكَلَّمُ بِهِ وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، فرمایا میں رب اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ جب بولتا ہے تو بولی خدا کی ہوتی ہے۔ وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، میں اس کا دل و دماغ بن جاتا ہوں، پھر وہ سوچتا بھی اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی توفیق سے وہ سوچتا ہے، پروگرام بناتا ہے۔ حضرات محترم حضور غوث سمدانی قطب ربانی شبازلہ مکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، جن کے نام کی ہم سنی 11ویں مناتے ہیں، وہ فرماتے ہیں پچھلی کتابوں میں میرے رب نے لکھ دیا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کچھ تو میری صفات ہیں اور ایک میری صفت ہے، وہ ہے قوت تکوینیہ، یعنی جب میں کن کروں تو شے ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے آپ کو 3 مرتبہ مار دے، یہ غوث پاک کا فرمان بڑا قابل غور ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں 3 موتیں اپنے آپ پر طاری جو کر دے، رب فرماتا ہے جو میرا ہوتا ہے ویسے یہ ہوتا ہے کہ میری عام صفتیں ان کا اظہار اس بندے سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو 3 موتوں سے گزر جاتا ہے، مثلا کون سی؟ کہتے ہیں کہ موت نفس ہو گئی، اپنے نفس کو مار دیا، موت ارادہ اپنے ارادے کو مار دیا، موت ہوا یعنی خواہش نفس کو مار دیا، یعنی اپنے اوپر 3 موتیں جاری کر دی۔ جسم اس کا ہے، مرضی مالک کی چلتی ہے، دل اس کا ہے، دھڑکتا وہ ہے۔ حضرات محترم ٹھکانہ میرے رب العالمین کا ہے۔ حضرات محترم غوث سمدانی فرماتے ہیں جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے باقی صفات کے ساتھ ساتھ میری ایک صفت ہے قوت تکوینیہ، یعنی میں جب ارادہ کرتا ہوں کسی چیز کے ہونے کا تو میں کہتا ہوں کون ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، یہ میں کسی کو نہیں دیتا، لیکن وہ بندہ غوث پاک فرماتے ہیں جو 3 موتیں اپنے آپ پر طاری کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ شان عطا فرما دیتا ہے، وہ کسی چیز کو کہے کون ہو جا، غوث اعظم فرماتے ہیں وہ شے ہو جاتی ہے۔ اتنا اللہ رب العالمین کرم نوازی کرے، ابھی نبی نہیں ہے، ابھی سارے امتی ہیں، لیکن جو رب کے راستے پہ چل پڑا، جو قرب کے راستے کی منزلیں طے کر گیا، اس کو میرے رب العالمین نے ایسے نوازا۔ آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رب العالمین اس چیز پہ قادر ہے، وہ اللہ کی قدرت بیان کرتے کرتے ایک مولوی صاحب نے لکھا کہ اللہ اتنا قادر ہے کہ وہ چاہے تو کسی چروائے کو بھی نبی بنا لے۔ علماء اہل سنت نے کہا کہ رب کے قادر ہونے میں تو شک نہیں ہے، بات اس کی قوت اور قدرت کی نہیں ہے، بات اس کے اصول اور ارادے کی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی کسی کو پکڑ کے نبی نہیں بناتا، بلکہ میں نے آیت طیبہ جو پڑھی، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ ایویں کسی چروائے کو پکڑ کے نبی نہیں بناتا، بلکہ رب العالمین انتخاب فرماتا ہے۔
یہ بات ابو جہل نے بھی کہی تھی، ابو لہب نے بھی کہی، اس نے کہا میں بھی اسی دادے کا، اس کا بھی دادا وہی۔ اگر اس پہ یہ کرم نوازی نبوت اور رسالت محمد مصطفیٰ پہ آئی ہے تو ہم پہ کیوں نہیں آئی؟ قرآن نے اس کی بات کو بیان کیا، سورہ الانعام کی آیت نمبر 124 ہے، فرمایا لن نؤمن حتی نؤت مثل ما اوتی رسل اللہ۔ ان لوگوں نے کہا ہم اتنے تک ایمان نہیں لائیں گے جتنے تک ہمیں بھی وہ چیزیں عطا نہ کی جائیں جو چیزیں اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ میں نے کہا جو بات جو بولی تم بول رہے ہو، لفظ بدل رہا ہے لیکن بولی اس کی ہے، بولی ابو جہل کیا، بولی ابو لہب کیا، اور اس کی گواہی رب نے قرآن مجید میں دے دی ہے کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ لن نؤمن حتی نؤت، ہم ایمان نہیں لائیں گے جتنے تک کہ ہمیں وہ عطا نہ کیا جائے ما اوتی یا رسول اللہ۔ اس کا جواب سورہ الانعام کی آیت نمبر 124 میں ہی میرے رب نے ان کو دیا۔ اللہ نے فرمایا تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، نبی ایسے نہیں بن جاتے، یا اللہ کیسے بنتے ہیں؟ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، اللہ رب العالمین سب سے بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے اپنی رسالت کسے عطا فرمانی ہے۔ پتہ چلا ہمیں کسی کو پکڑ کے نبی نہیں بنایا جاتا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ عالم، اللہ عالم، قرآن کی واضح آیت ہے، اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، سورہ الانعام کی آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کہاں پہ اس نے رسالت عطا کرنی ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے انبیاء کو جو نبوتیں عطا فرمائی ایسے نہیں عطا۔ کئی بندے تو آج کے ایک عالم دین بڑے مشہور ہیں ہمارے جناب، ہمارے اس معاشرے میں ہمارا نوجوان طبقہ، ہمارے نوجوان کے جیب میں جو موبائل ہے اس کے موبائل میں اس مولانا صاحب کے بڑے بڑے کلپ ہیں۔ ان مولانا صاحب نے ایک بار کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی اللہ جب چاہے چرواہے کو پکڑ کے نبی بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، لیکن نہیں، علماء نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات اور ہے۔ اللہ چرواہے کو نبی نہیں بناتا، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ رب جن کو رسالت کے لیے چن لیتا ہے ان کو تربیت کے لیے ان کی تربیت کے لیے اللہ رب العالمین انہیں چند دن بکریوں کا چرواہا بنا دیتا ہے۔ کسی نبی نے اونٹ نہیں چرائے، بکریاں سب نے چرائیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بکریاں، ایک دفعہ اللہ نے فرمایا کلیم تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں نبوت کیوں دی؟ یا الہ العالمین کیوں؟ فرمایا جب تم بکریاں چرا رہے تھے ایک دفعہ ایک بکری تیرے ریوڑ سے جدا ہوئی، وہ اس نے دوڑنا شروع کیا، تم اس کے پیچھے بکری جناب کبھی پہاڑ کی چوٹی پہ جاتی ہے، کبھی وادی میں اترتی ہے، کبھی غار میں جاتی ہے، وہ سارا دن دوڑتی رہی، تو اس کے پیچھے دوڑتا رہا۔ اچانک پھر دوڑ کے اس کا پیچھا کر کے تھوڑی دیر کے بعد، سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد پھر تو نے اس پہ غلبہ پا لیا۔ جب تو نے بکری کو لیا تو اسے مارنے کی بجائے، اسے گالی دینے کی بجائے تم نے اس کو گود میں بٹھایا، تم نے اس بکری کی ٹانگوں کو دبانا شروع کر دیا، اس کو دبایا اور کہا کہ میری بکری تم تھک گئی ہوگی، کبھی تم پہاڑوں پہ گئی ہو، کبھی پہاڑوں سے وادیوں میں اتری ہو، کبھی جنگلوں میں دوڑی ہو، کبھی میدانوں میں گئی ہو، تم نے اس پہ کرم کیا، تم نے اس پہ رحم کیا۔ جب تم نے اس بکری کے ساتھ اتنی ہمدردی کی، اتنا رحم کیا، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جو رسالت کلیم کے لیے میں نے مختص کی ہوئی ہے، اب اس کے اندر مخلوق کی ہمدردی پیدا ہو گئی ہے، اب وہ رسالت میں حضرت کلیم کو عطا فرما دوں۔ تو ایسے نہیں کہ چرواہے کو پکڑ کے نبی بنایا، بلکہ نا نبی پہلے ہی رب منتخب فرما دیتا ہے، لیکن اس کی تربیت کے لیے پھر کیا کرتا ہے رب العالمین؟ چند دن بکریوں کے پیچھے رب العالمین چلاتا ہے۔
حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ تو عام بندہ ہے نا جو رب کا قرب اختیار کرے تو رب اس پہ کرم نوازی کی انتہا کرے کہ کن تو سمع الذی یسمع بہ کن تو بصر الذی یبصر بہ۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نبی، کوئی بھی اللہ کا نبی، وہ عام بندے سے قوت میں زیادہ ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں عام بندے کے اندر دو قوتیں ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے قوت محرکہ جو ہمیں حرکت دیتی ہے جس سے ہم چلتے ہیں، اور ایک ہے قوت مدرکہ جس سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ قوت مدرکہ حاصل کرنے کی قوت کے 5 چینل ہیں، 5 حواس ہیں، اس کے ذریعے بندہ علم حاصل کرتا ہے، یا دیکھ کر، یا کانوں سے سن کر، یا ہاتھوں سے اس کی گرمی سردی نرمی سختی محسوس کرنے کے لیے مس کر کے، یا سونگ کر۔ یہی چینل ہے نا علم حاصل کرنے کے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یہ جو ظاہری علم ہے نا، ظاہری علم، ظاہری قوت مدرکہ، اس کے یہ 5 ہیں، اور انبیاء کے اندر باطنی چینل بھی 5 اور ہوتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں یہ جو ظاہری 5 حواس خمسہ ہیں، یہ 5 حواس خمسہ اللہ کے کسی بھی نبی میں عام انسان سے زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو علم ان کا بیان تو کیا، لیکن حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی تمام علامات دکھا دیں، تمام نشانیاں دکھا دیں۔ یہاں پہ امام راضی نے لکھا، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے ایک نگاہ اوپر اٹھائی، اللہ کے عرش تک جتنی کائنات تھی ابراہیم کو پتہ چل گیا، اور دوسری نگاہ ابراہیم نے نیچے کی تو زمین کی تحت الثری تک ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ چیرتی ہوئی زمین کے اندر کے سارے خزانوں کو جان گئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ فرمایا میں وہ کچھ دیکھ سکتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ کچھ سن سکتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ حضرات محترم، یہ 5 چینل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اللہ نے قرآن میں ان 5 حواس خمسہ کو انبیاء کے حوالے سے قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ یہ 5 حصے نبی میں عام بندے سے زیادہ ہوتی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے قرآن نے قوت سماعت کو بیان کیا قرآن مجید میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ابھی آپ کا لشکر 3 میل دور ہے، 3 میل دور ایک چونٹی کا بل ہے، سوراخ ہے، چونٹیاں ساری قطار اندر قطار چل رہی ہیں، آگے ان کی سردارہ ہے، وہ سردارہ چونٹی جو سردار ہے وہ ساری چونٹیوں کو کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی غاروں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ان کے پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ابھی 3 میل کی مسافت پر آئے حضرت سلیمان، لیکن فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور چونٹی کی آواز کو سن لیا، سن کے حضرت سلیمان نے تبسم فرمایا۔ 5 چینل ہیں حواس خمسہ، 5 ان میں سے ایک قوت سماعت، اور اللہ کے نبی کی قوت سماعت کو رب نے قرآن میں بیان کیا۔ پتہ چلا کہ قوت سماعت نبی کی اور عام امتی کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کی قوت سماعت عام امتی کی قوت سماعت سے زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری قوت، اگر قوت سماعت کا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا یہ عالم ہے،
تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا کیا عالم ہوگا؟ حضور نبی کریم مدینہ المنورہ میں بیت الخلاء میں حضرت میمونہ فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت میمونہ آپ فرماتی ہیں میرے نبی بیت الخلاء میں اچانک اندر سے آواز آئی لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا۔ حضرات محترم حضرت میمونہ ام المومنین فرماتی ہیں میں حیران ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ہاتھ جوڑ کے پوچھا یا رسول اللہ یہ آوازیں کیسی آ رہی تھی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا